السلام علیکم دوستوں، یوں تو ہر موقع پر سوالات ہوا کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اسلام کے اوپر تو اسلامی دشمن ان پر ایسے سوالات کھڑا کرتے ہیں، اور ان سوالات کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر میں اسلام کی قدورت اور اس کی نفرت پیدا کی جائے، اور کس طرح سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال جو بہت زیادہ ابھر کر کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ دوستوں، یہ سوال تب اٹھنا شروع ہوا جب اس ہندوستان میں انگریزوں کی آمد ہوئی اور انگریزوں نے اس ہندوستان پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ اسلام تو تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ اس سوال کے اوپر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر یقیناً اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے تو پھر جو آدمی تلوار کے زور پر مسلمان ہوتے تھے ان کے اخلاق اتنے اچھے کیسے ہو جاتے تھے کہ ان کی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزرتی تھی، اور پھر دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے اور ان کے اخلاق سے؟ کیونکہ تلوار کا زور تو ظاہری طور پر یعنی بدن کے اعتبار سے تو چل سکتا ہے کہ آپ اسے مسلمان بنا سکتے ہیں، لیکن اندر اثر نہیں کر سکتا، دل کے اندر اثر نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو آدمی بھی مسلمان ہوا اس کے اخلاق بھی بدل گئے، اس کے طور طریقے بدل گئے، ان کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدل گیا، بلکہ وہ ایک نئے انداز سے اپنی زندگی گزارنے لگے، اور پھر ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کی تلوار گم ہو چکی تھی، جو کہ ایک یہودی کے پاس ملی۔ جب حضرت علی نے اس یہودی سے کہا کہ یہ تلوار میری ہے تو یہودی نے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا۔ یاد رکھیں، اس زمانے میں حضرت علی بادشاہ تھے، لیکن اس یہودی کو اتنی جرأت تھی کہ بادشاہ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ نہیں، یہ تلوار تمہاری نہیں بلکہ ہماری ہے۔ یہ ہوتی ہے آزادی، نہ کہ وہ آزادی جو آج ہمیں مل رہی ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب مقدمہ دائر کیا اور مقدمہ اس وقت کے قاضی حضرت شریح کے پاس پہنچا تو حضرت شریح نے ضابطۂ شریعت کے مطابق حضرت علی سے کہا کہ کیا یہ تلوار تمہاری ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں میری ہے۔ یہودی نے انکار کر دیا، کہا نہیں ہماری ہے۔ حضرت علی سے کہا گیا کہ تم کوئی دو گواہی لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ کے طور پر ایک اپنے بیٹے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت قنبر کو پیش کیا۔ قاضی حضرت شریح نے کہا کہ آزاد کردہ غلام کی گواہی تو قبول ہے، لیکن حضرت حسن کی گواہی قبول نہیں ہے۔ دراصل یہ معاملہ تھا اپنے عقیدے کا، اپنے مسئلے کا۔ حضرت شریح کے نزدیک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں تھی، اور حضرت علی کے نزدیک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مانی جاتی تھی۔ بہرحال حضرت علی جب دو گواہ پیش نہیں کر پائے تو حضرت شریح نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ جب دونوں قاضی عدالت سے جب باہر نکلے، جب یہودی نے حضرت علی کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری کے آثار بھی نہ دیکھے تو اس یہودی نے حضرت علی کے پاس جا کر کے کہا کہ یقیناً یہ زرہ آپ کی ہے، یہ تلوار آپ کی ہے، اور میں یہ تلوار آپ کو دیتا ہوں، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی نے وہ کون سی تلوار چلائی تھی جس کی وجہ سے وہ یہودی مسلمان ہو گیا؟ یقیناً کوئی تلوار نہیں تھی، بلکہ اپنے حضرت علی کے اخلاق اور آثار تھے جن کی وجہ سے وہ یہودی مسلمان ہوا۔ اگر اسلام کے پھیلنے میں تلوار کا دخل ہوتا تو آج بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ مجھے بتائیے، انڈونیشیا جس کی ٹوٹل پاپولیشن مسلم ہے اور پوری کنٹری مسلمان ہے، وہاں پر کون سا مسلمان گیا تھا تلوار چلانے کے لیے؟ اسی طرح ملیشیا جہاں کی 50 سے 60% آبادی مسلم ہے، وہاں پر کون سے مسلم ڈاکوؤں نے یا کون سے مسلم حکمرانوں نے جا کر حملہ کیا کہ آج وہ مسلم کنٹری ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری مسلم کنٹری ہے جہاں پر آج تک کوئی بھی مسلمان حکمراں گیا نہیں ہے، لیکن پوری کی پوری کنٹری مسلمان ہے، یا مسلمانوں کی اکثریت اس میں۔ اگر یقیناً ایسا ہوتا کہ اسلام کو جبراً تلوار کی زور پر پھیلایا جاتا تو آج ہندوستان کی جو حالت ہے ایسی نہ ہوتی، بلکہ ہندوستان کی پاپولیشن 100 کے 100% مسلمانوں کی ہوتی۔ لیکن اگر ہم ہندوستان کی پاپولیشن کو دیکھیں تو اس میں 84 سے 82% ہندوؤں کا قبضہ ہے، اور 14 سے 15% مسلمان اس میں آتے ہیں، اور باقی دوسری جنجاتیاں ہیں یا باقی دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اگر تلوار کی زور سے ہندوؤں کو مسلمان بنایا جاتا
تو یاد رکھیں اس ہندوستان میں مسلمانوں نے 700 سے 800 سال تک حکمرانی کی ہے، ایک بھی ہندو اس ہندوستان میں باقی نہ رہتا۔ یہ کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام کو تلوار، کچھ تاریخ میں کچھ بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جو یقیناً ظالم تھے، جابر تھے، اور انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن وہ جو ہے اسلام کے لیے جنگ نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے جنگ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی جنگیں تو محض اپنی طاقت کو، اپنی سلطنت کو، اپنے حدود کو، اپنی زمین کو بڑھانے کا مقصد تھا۔ ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ اسلام کا بول بالا اور اسلام پھیلے اور ہم لوگوں کو مسلمان بنائیں، کیونکہ وہ تو اپنی طاقت کے لیے لڑتی تھی۔ اور جو لوگ بھی سچے پکے مسلمان تھے انہوں نے یقیناً کسی بے گناہ کو بیجا کبھی بھی قتل نہیں کیا۔ اور اس کی ایک سادہ سی مثال ہے خلفائے راشدین کے ایک واقعے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ہرمزان کو پکڑ کر کے لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی قانون کے مطابق سب سے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ ہرمزان نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ ہرمزان نے ایک چال چلی اور کہا کہ آپ مجھے قتل کرتے ہی ہیں، لیکن میری ایک خواہش پوری کر دیجئے، اور وہ یہ کہ مجھے ایک گلاس پانی دیجئے۔ حضرت عمر نے حکم دیا، پانی لایا گیا۔ ہرمزان نے جب پانی کا پیالہ لیا تو حضرت عمر سے کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مجھے پانی پیتے پیتے قتل نہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب تک تم یہ پانی پیو گے نہیں تب تک تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے یہ چال چلی کہ پانی جو گلاس کے اندر جو پانی تھا ان کو گرا دیا اور وہ زمین کے اندر سوکھ گیا، خشک ہو گیا۔ پھر ہرمزان نے کہا کہ آپ نے کہا تھا جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، اب یہ پانی جا چکا ہے، میں یہ پانی پی نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہرمزان کو چھوڑ دیا۔ ہرمزان نے جب یہ دیکھا کہ مجھے قتل کیا جا رہا تھا، لیکن ایک بادشاہ اپنی بات پر قائم اور دائم رہنے کے لیے مجھ کو تک چھوڑ رہا ہے، جس نے مسلمانوں کو کافی تکلیفیں پہنچائی ہے اور مسلمانوں کو کافی دشواریاں اور کئی مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اور مجھ جیسے گنہگار کو بھی بخشا جا رہا ہے، یقیناً اسلام سچا مذہب ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس پر کون سی تلوار چلائی گئی تھی کہ یہ آدمی مسلمان ہوا؟ یقیناً اس پر کسی تلوار کا اثر نہیں تھا، بلکہ یہ اخلاق کا اثر تھا جو اس کے دل پر گیا، اور پھر یہ مسلمان ہوا اور اسلام کی تبلیغ میں پھر اس نے نمایاں خدمات بھی انجام دی۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاد کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی اہل مدینہ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ مجھے بتائیے آخر ان پر کس تلوار کے زور سے انہیں مسلمان بنایا گیا تھا؟ اور کئی سو لوگ جو مکہ معظمہ میں کفار کی اذیتیں اور ان کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، مجھے بتائیے کہ ان پر کون سی تلوار چلی تھی؟ حضرت عمر کی بہادری کا کیا کہنا؟ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کو سن کر کے حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے۔ مجھے بتائیے کہ ان پر کون سی تلوار چلی تھی؟ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون سی تلوار چلی تھی؟ اور اسی طرح حضرت عثمان ہیں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یا بھی جو بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی ہے جسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان کفار کی تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکے اور پھر رسول اللہ نے انہیں حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ لوگ جب حبشہ ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں بھی کفار نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور وہاں پہنچ گئے، اور پھر وہاں کے بادشاہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، یہ اپنے مذہب کو بدل چکے ہیں۔ بہرحال جب ان مسلمانوں کو اور ان کافروں سے مناظرہ ہوا اور مقابلہ ہوا نجاشی بادشاہ کے سامنے، تو پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب کی وہ تقریر جو حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کی تھی، اور پھر اس تقریر سے جو بادشاہ پر اثر ہوا تھا، اور پھر بادشاہ جو اسلام کے حقانیت کے اور اسلام کی سچائی کی گواہی دی اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ مجھے بتائیے کہ اس بادشاہ پر کون سی تلوار چلی تھی کہ وہ بادشاہ مسلمان ہوا؟ اسی طرح صدہ واقعات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اب ایک عرب کی قوم تھی جو تلوار اور لڑائی میں جنگجو اور شہرِ آفاق تھی، وہ ہرگز کبھی یہ قبول نہیں کرتی کہ اپنے مذہب کو تلوار کی زور پر بدل دے۔ ان کے لیے مرنا مٹنا تو ایک معمولی سی بات تھی، مگر دب کر دین کا بدلنا بڑی سخت اور ناگزار بات پیدا ہوتا ہے کہ پھر جہاد کو کیوں مشروع کیا گیا؟
تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جہاد کا مقصد اشاعت اسلام نہیں ہے بلکہ حفاظت اسلام ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں بڑا فرق ہے۔ لوگ اس کو سمجھنے میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جہاد کی مثال ایک آپریشن کی طرح ہے جس سے خراب مادے کو نکال کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ بدن صحیح سالم ہو جائے۔ جہاد کی مثال ایک آپریشن کی طرح ہے کیونکہ مادے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک متعدی اور ایک غیر متعدی۔ متعدی یعنی جو پھیلنے والی ہوں، اور غیر متعدی یعنی جو پھیلنے والی نہ ہوں۔ اب جو بیماریاں پھیلنے والی نہیں ہوتی ہیں ان کو دواؤں کے ذریعے سے دبا دیا جاتا ہے، اور جو بیماریاں پھیلنے والی ہوتی ہیں ان کو کاٹ کر کے آپریشن کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دشمنان اسلام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن سے صلح کے ساتھ کام نکال لیا جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیتے ہیں اور صلح مصالحت کر لی جاتی ہے۔ بعض ایسے موذی اور مفسد ہوتے ہیں کہ صلح پر آمادہ نہیں ہوتے، یہ وہ مادہ متعدیہ ہے جن کو آپریشن کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے۔ بس جہاد کا مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی حفاظت کرنا۔ تو آج لوگ عالمگیر بادشاہ کو بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ عالمگیر بادشاہ پابند شریعت تھے، قرآن کو لکھ کر کے ہدیہ کر کے اپنے خرچ کا اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ اپنے خرچ میں بیت المال سے 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ 12,003 احادیث کے حافظ بھی تھے۔ ان کے سامنے لا اکراہ فی الدین موجود تھا، اس کا حکم موجود تھا، وہ اس کے ہرگز خلاف نہ تھے۔ ساری چیزوں سے قطع نظر ہوتے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ آج ہندوستان میں کون سی تلوار چل رہی ہے؟ آج تو ڈیموکریسی ہے، آزادی ہے، جمہوریت ہے، اور ہر طرح سے لوگوں کو اپنے خیالات کے اظہار کرنے کی آزادی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آئے دن اخباروں میں یہ خبریں چھپتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ فلاں گاؤں کے فلاں رہنے والے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آج ان پر تو کوئی تلوار نہیں چل رہی ہے، نہ کسی کا زور ہے، بلکہ نہ ہم انہیں مال کا لالچ دے رہے ہیں۔ مسلمان مال کا لالچ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس اتنی فنڈنگ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نو مسلم ہوا، اسلام لایا، تو اگلے دن خود اس سے لوگ چندہ مانگتے ہیں کہ مدارس کے لیے، مساجد کے لیے چندہ لینے کے لیے آئیں، آپ چندہ دیجئے اور اپنی آخرت درست کیجئے۔ تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور عادات کی وجہ سے پھیلا ہے۔